بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 محرم کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ عمر سعد کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ صاحب ریاض الاقدس نے لکھا ہے کہ جب 4 محرم کی رات عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے پاس فرات کے کنارے بیٹھا تھا تو حضرت علیہ السلام نے ان سے 3 تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمر نے کہا کہ میں ابن زیاد کو لکھوں گا، مجھے امید ہے کہ ان 3 میں سے ایک وہ ضرور قبول کر لے گا۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور عمر سعد اپنے خیام کی طرف چلا گیا۔ 4 محرم کی صبح سعد نے اپنے لشکر کے جمع کو بلایا اور ان میں سے امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد کے بارے میں مشورہ لیا۔ باتیں ہو رہی تھی اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کر رہا تھا کہ اچانک اس وقت کوفہ سے ابن زیاد کا قاصد آ پہنچا اور عمر سعد کے خط کا جواب لایا۔ یوں ہی ابن سعد نے ابن زیاد کے خط کا مضمون پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا اور اپنی گفتگو جو لشکر کے بڑوں سے کر رہا تھا اس میں شرمندہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرزند رسول علیہ السلام کسی صورت میں پوسر مر جانے کی اطاعت نہ کریں گے اور میں فرزند رسول علیہ السلام سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور دوسری طرف رائے کی حکومت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی بات دل میں سوچتا رہا کہ ایک اور قاصد آ پہنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: اے ابن سعد، میں نے اتنا بڑا لشکر تمہیں بلا وجہ نہیں دیا اور اس قدر گھوڑا سواروں اور تیر اندازوں کو تمہارے اطاعت میں بے مقصد نہیں دیا۔ خبردار رہوں کہ مجھے صبح و شام تمہارے رات دن کے حالات معلوم ہوتے رہیں۔ بقول منقب یہ بھی لکھا کہ حسین علیہ السلام پر حالات کو تنگ کر دیتا کہ وہ جنگ کرے یا یزید کی بیعت کر لے، مہلت نہیں دینا، اور حسین علیہ السلام پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی بند کر دیتا کہ اس کو تکلیف ہو اور وہ بیعت کرے یا جنگ کرے۔ اسلام دشمن کے لفظ صاف ظاہر ہیں، تلخ ہوں گے، لہٰذا بے ادبی کی صحیح عکاسی کرنا گریز تھا۔ ابن سعد یہ خط پڑھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد پر لعنت بھی کی اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ یوں ہی رات ہوئی تو موثق روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی دکھ دلی اور پریشانی کی کیفیت میں خیمے کے در سے 14ویں کے چاند کی طرف نکلے۔ پیغمبر علیہ السلام کا عمامہ سر پر تھا، ان کی زرہیں پہنی ہوئی تھی کہ ایک صحابہ نے فرمایا، جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے سامنے تم سے ملنا چاہتا ہوں، البتہ گفتگو تمہارے ساتھ خلوص میں ہوگی۔ ابن سعد کو یہ پیغام پہنچا تو وہ لشکر سے باہر نکلا اور امام علیہ السلام بھی روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر بیٹھے اور عمر کے محافظ ساتھ کھڑے تھے اور حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے محافظ بن کر کھڑے تھے کہ عمر بن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا ہے اور آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ آپ ہر صورت میں یزید کی بیعت کریں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو پہلے آپ اور صحابہ پر پانی بند کر دو، پھر آپ سے جنگ کرو۔ جس طرح عثمان کو پیاسا قتل کیا گیا اسی طرح آپ کو پیاسا شہید کریں گے۔ امام علیہ السلام نے ابن سعد کی بات سن لی اور بطور نصیحت فرمائی، ہائے افسوس تجھ پر اے ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے
کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ پسر مر جانے کی اطاعت کرتے ہو اور میرے قتل پر کم بست ہو گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ کون ہوں۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہوئے تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز نہ ہوگی۔ عمر ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان جاواں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے حسب اور نسب کو تمام سے بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ ثابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند حیدر علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دل کا میوہ ہے، لیکن آپ کو دو کاموں میں سے ایک کام ضروری کریں، ورنہ ابن زیاد کے ظلم کی آگ کا شعلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے بھی جلا دے گا۔ کوئی چارہ کرے تاکہ ہم دونوں بچ جائیں، آپ قتل ہوں اور نہ میں قتل ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان تین کاموں میں سے ایک کام کرو۔ نمبر 1، مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے شہر میں چلے جانے کی اجازت دو تاکہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزاروں۔ نمبر 3، مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔ اے عمر سعد، اگر ان تین راستوں سے ایک پر جانے کی اجازت دے دو تو تجھے بھی نقصان نہ ہوگا اور میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی گفتگو سن رہا تھا کہ ان تین راستوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی امام علیہ السلام نے نہ کی، اور یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں غریب داروں اور نا خانہ بندشوں کی طرح زندگی گزاروں گا، اپنے رشتہ داروں اور وطن سے جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا، مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ کینیا کافر ان باتوں میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم نہیں کرے گا، اگرچہ میں اس کو قائل کرنے کی لاکھ کوشش کروں۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ سفارش لکھوں گا، شاید ان راستوں سے ایک راستہ دے اور بادشاہ حجاز سے شرمندگی یا بچ جاؤں۔